بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی: ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رواه البخاری۔ قابل عزت و احترام واجب الاحترام علماء کرام اور ہر دل عزیز ساتھیوں، ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کی یہ دلی خواہش اور چاہت ہے کہ اسے بروز قیامت رب کائنات کے عرش عظیم کا سایہ نصیب ہو جائے، کیونکہ ہر مسلم اور مومن کا اس بات پر کامل اعتقاد اور کامل یقین ہے کہ روز محشر کوئی عام دنوں کی طرح نہیں جو چند گھنٹوں اور لمحوں میں گزر جائے، بلکہ یہ 50,000 سال کا ایک طویل سفر ہے جس کو ہر مسلم اور مومن، ہر کافر اور فاسق نے طے کرنا ہے، جو ایسا سنگین اور طویل دن ہوگا کہ جس میں بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے۔ یہ میں نہیں، رب کا قرآن کہتا ہے، سورۃ المزمل آیت نمبر 17: فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا۔ جو ایسا خطرناک اور المناک دن ہوگا کہ جس دن کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ روز محشر میں عرش عظیم کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ عزیز طلباء ساتھیوں، پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسے کون سے خوش نصیب، ایسے کون سے کامیاب اور کامران لوگ ہوں گے کہ جنہیں کل قیامت کے دن رب کائنات کے عرش عظیم کا سایہ نصیب ہوگا۔ جی ہاں، صحیح بخاری کی روایت ہے، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا یہ 7 قسم کے ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے، جن میں سے پہلا الامام العادل، عدل و انصاف کرنے والا حکمران اور بادشاہ۔ جی ہاں، ایسا حاکم اور بادشاہ جو بغیر افراط و تفریط کے رب کے دین کے مطابق، پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے مطابق اپنی رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کرے اور اپنے ماتحت وزیروں اور مشیروں کو بھی عدل و انصاف کرنے کا حکم دے۔ ذی وقار دوستو، یہ ایسا خوبصورت عمل ہے، یہ ایسا عظیم عمل ہے کہ جس کے کرنے کا حکم رب کائنات نے اپنے نبیوں کو دیا۔ جب جناب داؤد علیہ السلام کو رب کائنات نے خلافت کا لباس پہنایا تو ساتھ عدل و انصاف کا حکم دیا۔ سورۃ الصاد ہے، رب کا قرآن کہتا ہے: یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق۔ جس کے کرنے کا حکم صرف نبیوں کو نہیں بلکہ نبیوں کے نبی امام الانبیاء علیہ السلام کو بھی دیا۔ رب کا قرآن کہتا ہے: فاحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم اما جاءک من الحق۔ یہ ایسا عظیم عمل ہے جس کے کرنے کا حکم رب کائنات نے اہل ایمان کو بھی دیا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے: وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُمْ بِهِ۔ دنیا کے لوگوں، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ کیونکہ یہ عدل و انصاف بھی رب کے ہاں بڑا محبوب اور پسندیدہ ہے، اور عدل و انصاف کرنے والے بھی رب کے ہاں بڑے ہی محبوب اور پسندیدہ ہے۔ ذی وقار دوستو، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ گھر کا ذمہ دار اپنے بچوں کے درمیان، حاکم اپنی رعایا کے درمیان، اسکول، کالجز اور یونیورسٹی کے پرنسپل اپنے طلباء کے درمیان، مدارس کے اساتذہ اپنے طلباء کے درمیان، الغرض ہر وہ شخص جس کے پاس اقتدار ہو اور فیصلہ کرنے کا اختیار ہو، وہ اپنے ماتحت لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کرے۔ پھر رب کعبہ کی قسم ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، رب کے حضور پیشی ہوگی، جب کوئی سایہ نہ ہوگا، رب کائنات ایسے خوش نصیب لوگوں کو اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائے گا۔
صرف آخری دوسرے طبقے کے وہ خوش نصیب نوجوان کہ جن کے بارے میں خاتم الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ، ایسے خوش نصیب نوجوان کہ جن کی نشو نما رب کی عبادت کے ساتھ ہوئی ہے۔ عزیزان من، میں اپنے معاشرے کا جائزہ لیتا ہوں، کوئی تنہائیوں میں بیٹھ کر کے انٹرنیٹ کا غلط استعمال کر کے اپنی جوانیوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، کوئی یہودیوں کے لائف اسٹائل کو اپنا کر کے اپنی جوانیوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ دنیا کے نوجوانوں، یہ جوانی کا مرحلہ بڑا حساس اور نازک ہوتا ہے کہ جس مرحلے میں بہت کم ایسے خوش نصیب نوجوان ہوتے ہیں جو اپنی پوری جوانیوں کو رب کی عبادت میں گزار دیتے ہیں، جو دنیا کی خوبصورتیوں کو، دنیا کی آسائشوں کو، دنیا کی فضولیات کو، دنیا کی لغویات کو ترک کر دیتے ہیں، کیونکہ انہیں دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ دنیا اپنی موج و مستی میں، اپنی عیش و عشرت میں مشغول ہوتی ہے، لیکن یہ ایسے خوش نصیب نوجوان ہیں جو رب کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، جو اپنی پوری جوانیاں رب کی عبادت میں، پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت میں، مساجد اور مدارس میں گزار دیتے ہیں۔ رب کی قسم، دنیا کے نوجوانوں، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ہمیں اصحاب الکہف کا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو جناب یوسف علیہ السلام کی سیرت کو اپنانا ہوگا۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو جماعت صحابہ کا انداز اپنانا ہوگا۔ پھر رب کی قسم ہے، کل قیامت کا دن ہوگا جب کوئی سایہ نہ ہوگا، رب کائنات ایسے خوش نصیب لوگوں کو بھی اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا